مولویوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی، نعت خان نعت پڑھتا ہے، اللہ پاک دی قسم تو نوٹوں دی برسات ہو جاندی۔ یہ ہن میں ایک گل کیتی نا، کیوں سٹے نے پیسے؟ ہن میری کوئی شکل دی وجہ تو سٹے نے تساں؟ وہ خدا کے بندو، جس کو جو مل رہا ہے، گل ساری سرکار دی۔ مولوی صاحب سمجھ آ رہی جی؟ اے گلاں تھوڑیاں نہیں ہے، بڑیاں قابل حضور غریب نواز ہے، بڑی توجہ والیاں گلاں، توجہ والیاں۔ اے بابے خادم دی بلے بلے ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو سارے۔ 10 سال پہلے بابے خادم دا نام کٹ کے دسو میں، سوائے چند علماء دے جڑے جید علماء سن یا مدرسین سن، انہوں نے پتہ سی بھئی بابا خادم کون ہے، وہ جڑے دارا باجادرے وہ پڑھ دے سن، جو جانتے تھے کہ یا وونا اصل میں یا ویجونا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ایک صرف ناف کا ایک قابل عالم اور استاذ المدرسین ادھر لاہور میں ایک بابا ہے جس کا نام ہے خادم رضوی۔ گلیاں وچ بچیاں نو نہیں سی پتہ، بوڑھیاں نو نہیں سی پتہ، ایتھے جڑے بوڑھے بیٹھے تانوں پتہ سی؟ اب بابا ایک کرم ہویا، بابے دے کرم ہویا سرکار دا ہویا ہے، کیدا ہویا ہے؟ نہ وہ صرف دی وجہ تو، نہ ناف دی وجہ تو، نہ بلاغت دی وجہ تو، بس وہ بابے نے کوئی اندروں ہوک اٹھی بابے دی، جڑی انہیں شیر اعلیٰ حضرت بابے نے جذبے نال پڑھ دیتا نا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ تو بس پھر سرکار نے فرمایا کہ جے تو مینوں جان دے تو تینوں بھی زمانہ جانے گا۔ یہ گل ساری، یہ نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری، یہ کوئی دوسری بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تمہارے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہوں۔ سن اللہ پاک نے پیدا ہی اس کام واسطے کیتا ہے کہ ایسا حضور دا نام لو، کوئی اور وجہ نہیں جے دعائی خدا دیجے۔ اے جڑی نماز ہے یہ حضور دی یاد ہے، اللہ دی بندے ہو، اے حضور دی کی ہے؟ ہاں، اے روزہ کے حضور دی، اچھا بولو، تے حج کے حضور دی، وہ جو تساں دین دا جڑا حکم بیان کرو لے ہوئے تھے، گل نماز روزے دی نہیں، نماز روزہ حضور دیاں اداواں نے، اداواں تے رب نو حضور دیاں اداواں نال پیار ہے، اداواں رب نے سلامت رکھنیاں۔ تو سانو دسیا نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا، فلاں کام کرو گے یہ ملے گا۔ انہاں ساریاں کماں دے پیچھے کون ہے؟ 750 واری نماز دا حکم آیا قرآن وچ، آیا کہ نہیں؟ ایتھے جڑے میرے مولوی بھرا بیٹھن، انہاں نو گڈی دی چابی دے دے ساں، اے سارے میرے تو استاں والے نے شانہ والے نے، انہاں دی جتیاں دی خاک بھی میرے تو خراب درجے چنگی ہے، لیکن تساں یا پوری دنیا وچ کوئی عالم میں دسے ایک مقام تے بھی نماز دا طریقہ دسیا گیا ہوئے قرآن وچ، ایک مقام تے بھی؟ ورکعوا مع الراکعین ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے پہ رکوع میں 3 واری آکھنا ہے سبحان ربی العظیم، ہنج کرنا ہے؟ کس جگہ جناب طریقہ بیان کیا گیا تحیات ہنج بینا ہے؟ دسو حافظ جی، بولو نہ ہونا۔ ایک 750 واری قرآن حکم ہے قبلہ نماز دا پڑھو، 750 واری، تو نماز دا طریقہ نہیں دسیا، طریقہ حضور نے بیان کیتا۔ کس بیان کیتا جی؟ سرکاراں پاکاں بیان کیتا طریقہ، جناباں پاکاں۔ تو نماز سن لب گئی، یہ نماز ہن پڑھو گے تو طریقہ حضور دا ہے، تو تہاڈی جڑی قبول ہو کے تہاڈوں کچھ رب نے نعمت دینی ہے، وہ نعمت جڑی تہاڈوں لب رہی ہے وہ نبی کے طریقے کی برکت مل رہی ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ یہ گل سمجھ آئی جی؟ تقریر میری انج دی ہے ساری، اور میں گلاں آندیاں نہیں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، میرا بس دماغ میں بالکل پھنسے ہاں ایک جگہ تے، اتوں نکل نہیں سکتا، میں نے پتہ ہے گل حضور دی ہے، ساری گل حضور دی ہے، صحابہ پاکاں دی جتنی شان ہے حضور دی وجہ تو ہے، اہل بیت دی جتنی شان ہے حضور دی وجہ تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نمازاں سبھاں کھلوتیاں ہوئی ہیں، حضور ایک بندہ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھان لگے تو سب مسلح امامت تے کھلوتے. حضرت عمر فاروق نے پچھوں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ انہ رجل فاجر، حضور دے تے نماز جنازہ نہ پڑھو، یہ بہت بڑا گنہگار سی، کوئی لوڑ نہیں دے نماز جنازہ پڑھنے. سرکار پاک نے گل بڑے غور نال سنی اور پھر این پیچھے مڑ کے تکیا سوال اور صحابہ نو فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی ایدی کوئی نیکی نہیں جاندا، ایک بندہ بھی. حالانکہ حضرت عمر فاروق دی زبان جان دے ہو کی ہے، حق زبان تے جاری ہے. حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں. حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کے دماغ میں خیال آتا ہے تو اللہ اس کے خیال کے مطابق نہیں کر دیتا. شانہ ویکھو، پیور جنتی، پیور. اور مقام دیکھو کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق زبان پر جاری ہے، لیکن اصل الاصول عمر نہیں ہے، حضور ہے. علت العلل حضور نہیں ہے، عمر نہیں ہے، حضور ہے. حقیقت الحقائق سر الاسرار، یہ نبیوں میں بھی کوئی اور نہیں ہے. آمنہ کا لال سر الاسرار ہے. یہ راز جانو، سمجھو. اس گل سے تساں اتنے پکے ہو جاؤ، اتنے پکے ہو جاؤ، اتنے پکے کہ تمہارے وڈ کے سچ دیتا جائے تو اڈا یہ عقیدہ ختم نہ ہوئے بھئی گل ساری سرکار دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. زور سے بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. شاباش شاباش، یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. اور زور ذرا لاؤ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. لاؤ دسو ایتھے ہن مرزائیاں دا کدی جلسہ ہوندا ہوئے تو انہاں آسمان سر تے چکیا ہوئے تے حضور دے غلام ہو کے تاجدار ختم نبوت ادھے بول دے ادھے سوچ دے. بولو نہیں بولو، اچھا بولو. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. ہن لطف آیا ہے، اے جنہاں کیمرے پھڑے ہوئے ہاتھ اٹھے کرو بولیا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. حتیٰ کہ کوئی بیمان کدے دیکھے تو انہوں پتہ تو لگے نہیں کہ کون بیٹھے ہوئے. حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. جذبہ تو اپنا کم از کم پیش فرمائے. لو جی سنو، انہاں حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور ایدے تے نماز جنازہ نہ پڑھو، لا تصلی علیہ، لا تصلی علیہ، ایدے تے نماز جنازہ نہ پڑھو، انہو رجل فاجر، یہ بڑا سخت گناہگار سے. حضور پیچھے مڑ کے تک کے فرمایا ہے کوئی جس کے پاس اس کی ایک نیکی ہے، جانتا ہے یہ نیکی کو. ایک بندے آج ہاتھ کھڑا کیا، اس آگے سردیاں دی ٹھنڈی رات سی، سردیاں دی اس نے تلوار لی ہوئی تھی، آپ کے خیمے کے باہر کھڑا تھا اور چوکیداری کر رہا تھا. تو ذرا اتھوں اپنا حساب بھی لا لاؤ پئی جے ایک راتی حضور دے خیمے دے باہر پہرا دین والے دا عالم اے ہے تے گھنٹے گھنٹے بہ کے نبی پر درود پڑھنے والے کا عالم کیا ہو. روئے زمین دے خوش نصیب ہو اپنی خوش نصیب، اور اس گل خوش نصیب میں دھیان رکھنا کسے پیر دی وجہ تو خوش نصیب نہیں ہو. ٹھیک ہے ہم خوش نصیب ہیں، ہم قادری ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، سروردی ہیں، پر پتر جی جدوں بابا عبدالقادر اور نہیں سن پھر جدوں بابا خواجہ معین الدین نہیں سن پھر اے گلاں تھوڑیاں میریاں کوڑیاں نے تو لگدیاں نہیں سمجھ بندیاں نو، لگ جان گیاں قیامت والے دیہاڑے. جب تم جتنے بزرگ ہیں ان کا سر رسول اللہ کے قدموں میں دیکھو ادھو تو ان سمجھ آئیں ہوئے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو کب دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے. ارے ولی تو ولی رہ گئے، نبی بھی قیامت کے دن جس کے سامنے دامن پھیلائیں گے ان کا نام محمد الرسول اللہ.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک محور حضور ہے. اے علماء سے میں عرض کرتا ہوں، علماء تے پیر یہ دو طبقے کدے ٹھیک ہو جان، میں نے قسم ہے قرآن دیا 3 سپاریاں دی قوم ساری سیدھی ہو جائے. ہر پیر نال بندے لگے ہوں جناب، کسے نال 500، کسے نال 1000، کسے نال 10,000، کسے نال لکھ، کسے نال 2.5 لاکھ، کسے نال 2 لاکھ. تو تساں میرے تو بہتر جان دے ہو جے ڈبہ اتر جائے، یہ انجن اتر جائے، ڈبے رہ سکتے؟ آج 1442ویں ہجری ہے، کئی پیروں کے ٹٹو مرید ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک طرف آمنہ کا لال ہے، ایک طرف تیرا پیر ہے. اگر تم کھچ کر مدینے چلا گیا تو مبارک ہو، ایمان تمہیں مل گیا. لبیک بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک گل جڑی میں کر رہے ہیں دلوں تے لکھ لو. ہمارے مولوی بھائی کھڑے ہو جائے، کوئی نہیں دیتا، سرکار دیتے ہیں. بالکل نہ کسی ایم پی اے، نہ کسی ایم این اے، نہ کسی وزیر کی ٹی سی کرو، کوئی ٹی سی کی ضرورت نہیں. میں تے تھے تو نہیں کر رہا، اور کدی میں کرنی ہے. میرے لہجے میں دیکھ لو، سختی ہے. کسی کی ٹی سی مت کرو. اللہ موتی ہے، محمد قاصد ہے. چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آبس ہو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں. دیوانے دل کو خدا جو عقل دے تو آقا کی گلی سے جائے کیوں. اپنا مرنا اپنا جینا گنبد خضرا کے ساتھ جوڑو. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ پیر اور مولوی بھائی یہ سمجھیں، ہر مولوی کے ساتھ 500 بندہ ہوتا ہے. جمعہ جو مولوی پڑھاتا ہے جزاک اللہ جی بس گلہ سنی جاؤ، کون نہیں پتر گل سن میرے بچے، اے میں دے گلہ سن، اے ہی ترولا ہے، اے پونج پونج کے تساں سانو پتہ نہیں کہ بنا دیندے ہو. اللہ دی قسم ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ ہیں. کیا ہیں ہم؟ ہیں وہی جنہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں، ہیں وہی جنہیں شفیع المذنبین کہتے ہیں وہی جو امام المرسلین ہیں وہی جن کی کائنات جن کی صدقے میں بنائی گئی ہے. اور نبیوں سے بھی کہا گیا اگر اس جناب کی تصدیق نہ کی تو تمہارا نبوت میں عمل کر سکتا بتایا. اللہ نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ڈاڑیاں ڈاڑیاں گلاں برداشت کر لو، انشاءاللہ قیامت کے دڑے سوکھا ہو جائے گا. یہاں تقریر ہماری تقریر ہی پتہ ہے کیسے شروع کرتے ہیں؟ قبلہ جان آپ پر قربان کروں. پتہ ہے کیسے شروع کرتے ہیں؟ ہماری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے. مثلا تساں بلایا نا مینوں تے آدھا گھنٹہ پہلے میں جناب دی جب تک ٹی سی نے کرساں تقریر نہ شروع ہو سی بھائی نا میرا پروگرام کرایا ہے، مینوں کوئی 20-25 لب جانا ہے، فلان ہے فلان. اور یار چھڈ یار، ہون تے بندے دا پتر بن جا، ہون تے سدھی لین تے آ. اوے چھڈ دے گلاں، حضور نال رشتہ جوڑ. جدوں ساری دنیا تیرے تو مکھ موڑے گی اودوں سرکار تیرے مکھ کر لے. دو ٹوک لفظوں میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں،
مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور تیری ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے جب سب تجھے مٹی میں دبا کے چلے جائیں گے تب ہمنا کھلال آ جائے گا۔ سب کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیوں میں زور دے رہے ہیں اس تقریر سے؟ اے علماء ملت اسلامیہ یہاں جو تشریف فرمائے سارے نو پوچھو، اللہ نو حاضر جان کے دسن کیا محبت حضور دی دا نا ایمان نہیں؟ منافق نمازاں دے باوجود بھی مسلمان نہ ہو سکے، مومن نہ ہو سکے، مسجد بنا لئی، مدینے وچ بنا لئی، تو پتہ ہے مدینے کا مقام کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں مدینہ المنورہ کا مقام کیا ہے؟ اتھے وچ جے کوئی مسجد بناوے تو اس جناب دی محبت دل وچ نہ ہوئے تو رب نہ مسجد تک دے تو نہ نمازی، نہ رب نے مسجد ویکھی، نہ رب نے نمازی ویکھے، نہ رب نے اس خطے نو ویکھے ہے بھئی اتنی عظمت والا خطہ ہے وچ مسجد بنا لئی نے، نمازاں پہ پڑھ دے نے۔ رب فرمایا جھوٹے ہو، سچے تو تب ہوتے اگر تمہارے دل کے اندر آمنہ کا لال ہوتا۔ اس جناب کی محبت نہیں، ایمان نہیں، اس جناب کا عشق نہیں، سرکار کا تو ایمان نہیں۔ رب کائنات کی قسم گل حضور دیئے، رب کائنات کی قسم یہ کائنات بنائی گئی جس کے صدقے میں وہ حضور ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نو، یا آدمو لو لا ہو، اے آدم اگر اے نہ بنانا بنائے جانا مقصود ہوتے ما خلقتو کا تجھے بھی نہ بناتا، لولا محمد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ بناتا، تخلیق نہ کرتا، ما خلقت الافلاق تو میں زمین و آسمان کو بھی نہ بناتا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا احمدنی یا موسیٰ اذ مننت علیک ما کلامی و ایک بالایمان بے احمدہ ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن بے احمدہ ومن لم یصدق ومن لم یصدق ومن لم یشتق الیہ امہ اسمہ من النبوہ وکانت سناتہ مردودتا الیہ۔ یہ اور ادھر بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہاتھ پکڑا حضور نے مدینے کی گلی ان عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا والذي نفسي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه لعان فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعم فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على يا عمر رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن شام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا بازو پکڑ کے حضور چل رہے تھے، حضور نے فرمایا دسو عمر میرے نال کتنی محبت کردے ہیں کہ تواڈے نال ماں تو ود کے، پیو تو ود کے، پراواں تو ود کے، بیوی تو ود کے، ساری دنیا تو ود کے، پر اپنی جان تو ود کے حضور نہیں کردا، باقی ساریاں تو ود کے کردا۔ حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تیرا بھی ایمان محمد نہیں ہے، جب تک کہ تم مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر ایدہ مطلب یہ ہے کہ تواڈے نال جان تو ود کے محبت نہ کی جائے ایمان پورا نہیں ہوندا؟ فرمایا ہاں۔ انہاں آخیا پھر گواہ ہو جاؤ تساں وی تے اللہ بھی گواہ ہو جائے، ہن میں اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار کردا واں۔ فرمایا ہن تو بھی سن رہے رب تیرا ایمان مکمل کر دے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضرت مصطفیٰ۔ اے میں نو پورا مجمع ہون دسو حضرت عمر فاروق پہلے نمازاں کوئی نہیں پڑھ دے سن؟ جیڑا بندہ خلل بھی دماغ شک بھی لے آوے او دا بھی ایمان دا جنازہ نکل جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق دیاں نمازاں دے نال دیاں کس دیاں نمازاں نے؟ حضرت عمر فاروق بدر کے میدان میں سرکار کے ساتھ ہیں، بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں،
تے نمازاں بھی پڑھ چکے ہیں، جہاد بھی کر چکے ہیں، طواف بھی کعبے دا حضور نال کر چکے ہیں۔ اس تو بعد پہ حضور فرماندے ہیں جے جان تو ود کے محبت نہیں تے ایمان دی تکمیل نہیں۔ ہن جواب دیو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میرے آنکھوں کے تاروں، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی وجود ہم پر اللہ کا ایک احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا وجود رب کا ہم پر احسان ہے، جس نے ہمیں جھنجھوڑا اور جس نے ہمیں بتلایا لوگو اعمال ہے، اعمال کوئی نہیں خیر ہے، وگن دیتو میرے توقع کرتو آگے پیچھے توجہ کرسو، میرا ڈسٹرب ہوں گا، وگن دیو پسینہ، میرے گناہ ختم ہوں گے۔ توجہ سے سنو میری بات، حضور نے فرمایا اعمال ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا پر کن کھول کے سن لو، اعمال وی جس دی وجہ تو مقبول ہون گے او آمنہ دا لال ہے، وگرنہ اعمال بے اثر ہو جائیں گے، غیر مؤثر ہو جائیں گے، ان میں تاثیر ختم ہو جائے گی، ان میں تاثیر نہیں رہے گی۔ ساری رات اٹھ کے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دل وچ حضور دے بارے شک کرو تو ساری رات ایک کلمہ تواڈے تے لعنت بچدا رہے گا۔ اللہ تے اللہ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک کلمہ تسی پڑھی جاؤ گے۔ کیا اے حافظ جڑے بیٹھے ہوئے تو جڑے علماء بیٹھے ہیں، کیا تساں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا بتیرے کاری ایسی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ بھائی دسو ہے حدیث کے نہیں؟ سارے بولو، جے میں نے غلط کہہ رہے ہوں میں نے روک دیو۔ حالانکہ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ وعلل لہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جس قرآن پڑھے ہے، جس قرآن نو سمجھے ہے، اے دے حلال نو حلال جانے ہیں، اے دے حرام نو حرام جانے ہیں، اللہ انہوں جنت وچ واڑ دے گا اس قرآن دی وجہ تو دا بندیاں نو اجازت دے گا، اس فقیر نو حافظ نو کہ دا بندے جڑے تیرے خاندان وچ دوزخی نے پکے، انہاں نو باں تو پھڑ تے جنت وچ لے جا۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ لیکن حضور ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن کے کچھ قاری ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کر، ان پر لعنت ہو۔ یا رسول اللہ دسو سانو سمجھاؤ، فرماؤ وہ کیڑے کاری نے جنہاں تے قرآن لعنت کردا ہے؟ فرمایا وہ ہیں جن کی زبانوں پر آیات ہیں لیکن دل میری محبت سے خالی ہے۔ جس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے قرآن بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ ایمان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ پیر بھی وہ اساں پیراں دے غلام ہاں، نوکر ہاں، انہاں دے کتیاں دے کتے ہیں، پر کیڑے پیر دے؟ جس پیر کے دل میں حضور کے سوا کچھ نہ ہو، ٹی سی ماسٹر نہ ہو بلکہ نعت گو ہوں۔ پیر وہ ہو جو این تھلے تکے تو سینے وچ مدینہ نظر آوے، تو اینج کر کے تکے تو جنوں تکے وہ دے اندر بھی مدینہ وہاں۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس کی زبان پر یہ ہو سب سے اولا ہو آنا ہمارا نبی، بولو بولو، اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ نہیں اس کے دماغ میں ہو فلانا دے رہا ہے فلانا دے رہا ہے۔ وہ پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر ہیں، بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود۔ ان رولا ہی یہ ہے، ایک پاس جناب حضور دی ذات ہے اور حضور دی عزت ہے، اور دوسری طرف پیر ہے مرید ہے۔ چپ کرو، مولوی دی گل نہ سنو، یہ اللہ دیاں ولیاں نو پونکدا ہے۔
تو انہوں تو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ ولی ہوتا کون ہے. ولی وہ ہوتا ہے جس کا سر ہو اور سودا مدینے کا ہو. ہم سے پوچھ ولی کون ہوتا ہے, ہم تجھے بتاتے ہیں فرید الدین توتی پا کے بیٹھے ہوئے. بابا مست عشق خدا و مصطفیٰ ہے, پاک پٹن کا بابا توتی بن کے بیٹھے. ان جنا ایک راہ پل گیا, انہیں آگیا وڈیرا بٹکا بیٹھا ہوئے, دیکھو راہ پوچھ لو. نیڑے آیا, انہوں کے پتہ سی اے شہباز معرفت بیٹھا ہوا ہے. اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ سلطان ہفت اقلیم ہے, اسے کیا معلوم تھا کہ نگاہ مارے تو سدھا مدینے پہنچا دیتا ہے. انہیں کیا بابا بڈھا جا بیٹھا ہوا ہے, وڈکا بیٹھا ہوا ہے, یہ دیکھو راہ پوچھ لو. آن کے نیڑے انہیں کیا بابا راہ سدھا پھل گیا, مینوں راہ سدھا پا. بابے اور ہینج کر کے تکیا, گل دی غور نال سنی, سن کے فرمایا اکھاں بند کر سمجھاواں. وہ اکھاں انہیں بند کی دیا بھائی بابا سانو غور کرا سی, اتھوں جانا ہے انج جانا ہے, ادھر جانا ہے انج جانا ہے. اکھاں بند کرا کے بولا پتر میں تینوں پہنچا ہی دینا وا, اکھ کھول. اکھ بند کرائی, مڑ کھولائی. ہن جے اکھ کھولی تو سامنے حضور دا روزہ. یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اکھاں جدوں کھولیاں تو حضور دا روزہ. تو نے کہا بابا مینوں کتھے لے آیا ہے؟ میں تینوں کہا سی مینوں سدھے راہ پا, توں کتھے لے آیا ہے؟ تو فرید نے مسکرا کے کہا پت سانو سدھا راہ یہی آوندا ہے. تواڈے چک والیاں تے میری جان قربان, میرے بچے میری نسلاں تواڈے تے قربان. ہاتھ جوڑ کے میں تمہیں دسدا وا, میں وابی کوئی نہ, میرے نا تو بھی وابی کم دن, مگر میں تمہیں دس رہا اللہ دا واسطہ جے وفا حضور نال کرو, نبی پاک نال رشتہ مضبوط کرو. اتنا رشتہ مضبوط کر لو, اتنا مضبوط کر لو کہ قیامت والے دن جدوں حضور تکڑنا تمہانوں تو سرکار خود منہ سے فرمائیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. نکال لو ہے یہ دا کیا مانا. میرے قسم ہے میں قادری ہوں, اور میں حضور غوث پاک دا نام ہی چمدا ہوں. اتنا پکا قادری ہوں میں الحمدللہ, اور نام آتا ہے تو یوں کر لیتا ہوں. لیکن میرے کو ایک بندے پوچھا قصیدہ غوثیہ کی اجازت دو مجھے. میں کہا درود شریف پڑھیا کر. آگے قصیدہ غوثیہ آپ نہیں پڑھتے. میں کہا میں تینوں پھر کہہ رہی ہوں نہ چھیڑ مینوں, درود پڑھیا کر. آگے قصیدہ غوثیہ کی میں اجازت لینا آیا. میں کہا تیرے جی ہن فدو ہے کوئی نہیں, میں کینوں سمجھاواں بھائی تو پوترے دا نام لینا چاہندا ہے. میں تیرا نام نانے دا لے پوترا آپ آ جائے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور غوث پاک دا کلام سن لو ذرا, وہ ترجمہ سن لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں اس دنیا دی زندگی ظاہری وچ ہاں تو میری جان تواڈے تے قربان. تو آپ گنبد خضرا چوں ملاحظہ فرماؤ گے کہ عبدالقادر دے منہ وچوں تواڈے نام دے ہی نعرے نکل دیں. تو یا رسول اللہ جب مجھے موت آ جائے گی اور قبر میں دفن کر دیا جائے گا, اور اگر ہوا میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا کر لے جائے تو دنیا کے جس کونے میں میرا ریزہ لے جائے گی جسم کا ہر ذرے سے آواز آئے گی یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ آپ سبق پڑھ لیں, آپ دیکھیں آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. ویسے بھی آپ حضور کے ساتھ پکے ہو جائیں. 11 واری سویرے 11 واری درود شریف پڑھ کے تکو جی. 11 واری سویرے تو 11 واری سویرے کم کرن تو پہلے تو راتی سون تو پہلے درود شریف پڑھو. جے تواڈے ریل پیل نہ ہوئے تو قیامت والے دڑے تواڈا ہاتھ تے میرا گریبان. اساں بھجے پھردے ہاں ساڈے جناب یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, فلان مسئلہ ہے, ٹوان مسئلہ ہے. مہربانی کو اگوں ولی تے سانوں ملدے نے کٹ, 2 نمبر ملدے نے چوکھے. مصیبت ساری یہ ہے چونکہ انہاں 2 نمبراں نوں پتہ ہے بھئی ولیاں دا نام لے لو تو کم بن جاندا ہے. پتہ ہے نا انہاں نوں. تو اساں تکے نہیں کئی دیو بندی جناب سلطان بہو دی شعر پڑھ دین, اللہ دی قسم ہے اہل حدیث تو سلطان صاحب دا شعر پڑھا. اور حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتا بھئی سلطان صاحب اے فرماندے نے کہ میں قربان تینا تو باو جنہ ملیا نبی سوارا. نہیں سمجھ آئی.
لیکن وہ مطلب یہ انہوں پتہ ہے نا نوٹ چھوٹ مارنے واسطے اگے پیچھے وہ 2 نمبریاں کر دیں. اے ناصر مدنی نو تک لو, کدے بلے شاہ صاحب دا کلام پڑھ دے سی, کدے میاں صاحب دا کلام پڑھ دے سی, کدے کے بنیا ہو سی. یہ جی 2 نمبر پیر بھی وچ آ گئے. اللہ دی قسم ہے تو انہوں دے جدوں چڑھ جاندے ہیں انہوں دے ہتھے تو پہلے وہ تمہیں دیکھتے ہی کہیں گے اے تم ازما لو حافظ, اللہ دی قسم ہے تم ازما لو. اینج کر کے تکسن آکسن حالات کوئی تھوڑی جی ٹیڑھا پن ہے تو کچھ معاملات صحیح نہیں, پریشانیاں نے تو 2-3 تاریخاں تھوڑیاں مس ہو چکی ہوں اچانک تو تساں آنا ہاں کسی جناب نقیب نے پھونک مار دی تھی فلان ہو گیا ٹھکان ہو گیا. تو پھر اگوں عامل صاحب فرمائیں گے ٹھیک ہے کم تو تھوڑا ہو جائے گا, روپیہ 5000 لگتا ہے چھوڑ کے در حضور کا. اور تو کدے درود پڑھے تو تینوں 5 لینا بھی نہ پوے, اتھوں حضور دے صدقے خزانے کم دے کھول جان. اللہ دی قسم ہے حضور علیہ پاسے رو کرو تھوڑا بیڑا اونجی پار ہو جانے. کامل ولیاں دی میں پھر گل کر رہے ہیں, کامل ولیاں دی اور گل ہے. کامل ولی تو ہوتے ہیں جو حضور سے ملاتے ہیں. ہم ان کے کتوں کے کتے ہیں, ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم ان کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا اگر سرما بنا لیں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہم پر نظر عنایت ہو. ان کی میں بات نہیں کرتا لیکن فرق سمجھیں. آپ درود پڑھنے کو اپنا شعار بنائیں, آپ اولیاء کاملین سچوں سے محبت کریں, اور آپ اس عقیدے کو اپنائیں کہ 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری. چلو لوٹ آؤ, چلو جلدی سے لوٹ آؤ, پھر اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. حضور نے ایسے پیچھے دیکھا, حضور نے فرمایا کسے بندے نے انہوں نیکی کوئی دیکھی ہے دی, ہاتھ کھڑا کیتا گیا. سردیوں کے ٹھنڈی رات میں آپ کے خیمے کے باہر تلوار لے کر کھڑا تھا. فرمایا چلو صفحہ سدیاں کرو, صفحہ سدیاں کرو. غریب نواز صفحہ ہو گئیاں سدیاں. حضور پاک نے نماز پڑھائی, سلام پھیریا. حضور نے تدفین تو بعد اپنے ہاتھاں مبارکہ نال قبر دی مٹی سدی کی دی. ہن یہ گل ذہن چ رکھنا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ انہو رجل فاجر. یہ گل ہے راز دی, کدے تساں سمجھ جاؤ نا تو گل تہاڈی بن جائے. جتنا مرضی ہے کوئی بڑا گناہگار تمہانوں نظر آوے, جے سائیاں نال وفادار ہے تو دی عزت کرو. قسم خدا کی میں کوئی پیروں کا مخالف نہیں ہوں. ایتھے ریڑی تے گویا لے جان والا جنا ہنج کر کے آکھے یا رسول اللہ, میں آکھساں اس پیر تو میں دی جتی تے قربان کراں. اس پیر نو ایدی جتی تے قربان کراں جہاں گوئے علی ریڑی تے بیٹھے ہے, پر یہ دماغ وچے ہے کہ گل ساری سرکار نہ آر دیئے نہ پار دیئے, نہ آر دیئے نہ پار دیئے, نہ آر دیئے نہ پار دیئے, نہ آر دیئے نہ پار دیئے. ہم ان کو زیادہ لائک کریں. اگر کوئی ٹی سی پی سی نہ ہو, توجہ یا توجہ کو نہ آکھو, انہوں نے کچھ نہ آکھو, کھلون دے انہیں بچے نے کھلوتے رہون کوئی نہیں. خیر اساں بھی اتنے ہوندے سے تے انجی جا مسیتیاں چ وڑدے سے, پھر اللہ نے کرم کیتا ہے رنگ لاگت لاگے ہے. بلکہ پتہ ہے نا یہ تو بعد میریاں انہیں نقلاں بھی لانیاں او دا بھی تساں برا نہیں منانا. یہ ہم جب چلے جائیں گے نا تو انہاں کئیاں نے بابا بن جانا ہے. وہ ایسے ہی ایسے نقل کرتے کہاں کوئی نہیں. خیر ہے اساں جیڑی سختی ایک قوم والے پاسے کر رہے ہیں وہی کافی ہے. تو بھائی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فرمایا قبر مٹی ہنج سدی کی تھی, ہاتھ حضور دے پہ لگ دین. او بیلیو حضور دے ہاتھ سمجھنے ہو کی جان دے ہو, توبہ 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 توبہ. حضور دے ہاتھ لگ جان تو جنس چینج ہو جاتی ہے, معیت چینج ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو ہاتھ لگن دی گل تو بہت وڈی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اگر حضور ایسے گزرے نا بیٹھے نا ہنج لنگن تو دوزخ والے پاسے خالی حضور ہنج تک لاؤں, ہنج خالی دوزخ والے پاسے تک لاؤں.
اور حضور دی گل دی جڑی گال مبارک ہے نا، گل مبارک یہ دا خالی لشکارہ ہیں جو دوزخ تے پہ گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قسم رب تعالیٰ کی اس چمکے رخسار مصطفیٰ کا اثر یہ ہو کہ دوزخ سارے کی ساری گلزار بن جاتی. وہ شعر بھی کہتے اجازت تو سنا دیں جو کوئی میری ویسے آواز شواز اتنی کو نہیں، معاف کرنا. اے حافظ صاحب جی تو میری تو نہیں چنگی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناری دوزخ کو چمن، ناری دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. پہلے میں پورے مجمع نو گل سمجھا لواں. اے جڑی گل ہے نا جی، اینو تساں اپنی زبان چ کیا دے ہو؟ بولو نا. رخسار تو اردو وچ آ دینا، تو پنجابی چ تساں کیا دے؟ گل ہی آ دے ہو. یہ گل نو فارسی وچ آدن عارض. کی آدن جی؟ یہ ہن یاد کر لینا. وہ مڑیو تساں بھی یاد کرو گے. اے جڑی گل ہے اینو فارسی وچ کیا آدن؟ این الف آ ریت اگے زواد، عارض. کیا؟ پھر بولو. یہ فارسی وچ نو کیا آکھدن جی؟ ہن سنو. نار آدن اگ نو دوزخ دی، نارے دوزخ، دوزخ کی آگ. نارے دوزخ کو چمن کر دے، چمن آدن باغ نو. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض. ظلمت حشر کو، حشر کے دن کے اندھیرے کو، بڑا اندھیرا ہوگا مگر جب سرکار آئیں گے کیا ہوگا. ظلمت حشر کو دن کر دے نارے عارض. ایک اور گل بھی کر دینا اعلیٰ حضرت اگے گلاں تو خیر بتھیریاں کر دینا، پر ایک اور سنا دینا تو جیسے قرآن ہے وظیفہ، یا جیسے قرآن ہے ورد. ورد ہوتا ہے نا، ورد. اے ورد نہ پڑھ دے اللہ 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 اللہ. اس طرح حضور کا ورد تھا. حضور کا ورد، حضور چلتے تو قرآن پڑھتے، بیٹھتے تو قرآن پڑھتے، سوتے تو قرآن پڑھتے، اٹھتے تو قرآن پڑھتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی زبان پر قرآن جاری رہتا. سارے آنکھو سبحان اللہ. اللہ اس حدیث دی برکت نال سانویں قرآن پڑھنے دی توفیق. اب حضور کا ورد ہی کیا تھا؟ قرآن. اب سننا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، گلے محبوبی حضور. جیسے قرآن ہے ورد اس گلے محبوبی کا، ایسے قرآن کا وظیفہ، ایسے قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. کدے اجازت ہوئے تو ایک گل اور سنا دیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب قرآن شریف حضور پڑھتے تو قرآن حضور کا وظیفہ قرآن، تو قرآن کا وظیفہ اچھا بولو. حضور دا وظیفہ قرآن تو قرآن دا وظیفہ اگے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب حضور قرآن پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، ساری دنیا پڑھتی ہے، غوث پاک نے بھی پڑھا، خواجہ صاحب نے بھی پڑھا، داتا صاحب نے بھی پڑھا، سید بھی پڑھتے ہیں، سارے بزرگ پڑھتے ہیں. جو بھی پڑھتا ہے تلاوت ہوتی ہے ایک طرف سے. کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور قرآن پڑھتے تلاوت ایک طرف سے نہیں ہوتی تھی.
تلاوت ایک طرف سے وہ فرماتے ہیں اے جی نا میں تمہیں سمجھا دیاں تھوڑا ایتھے کوئی کسے کوئی کتاب کتب ہے ایک کتاب دے دیو ایک کتاب دے دیو اے تھوڑی جی ادھر ہونے جی اے تھوڑے دو منڈے آپس جی بیٹھے رہو تساں دو ذرا سائڈ دے ہو اے چست پنجامے والی سرکار ماشاءاللہ کتاباں بھی بہت سونیاں رکھیاں نے مفتی امین صاحب انہاں دی البرہان ہے وہ بھی تقسیم کرائیو ایک نسبت ہے وہ بھی تقسیم کرائیو مفتی محمد امین صاحب نے جڑیاں کتاباں لکھیاں نا یہ عام فام نے تو دلاں وچ عشق رسول پیدا ہو جائے ادھر دیکھو جی ادھر میرے پہلے دیکھو ایتھوں میں پہلے دسدا ہوں ہوں میں پڑھ رہا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عالم باللہ بنائے عالم کتب ہی نہ رکھے آمین عالم باللہ یعنی واصل باللہ ہونے کے تین ذرائع ہیں ذکر کثیر اتباع سنت عشق رسول اللہم اجعلنا من الفائزین المفلحین فی الدارین بجاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوں میں مثال دے طور سے پڑھیا ہے یہ کتاب نے مینوں نہیں پڑھیا میں کتاب نو پڑھیا کوئی سمجھ آئی جنوں آئی تھوڑا جہاں کھڑا کرو بھلا بلے بلے سیانے ہو سارے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو ہاتھ تھلے کرو اینو میں پڑھ رہا یہ مینوں نہیں پڑھ رہی ہیں بابا جی میں اینو پڑھ رہا یہ مینوں نہیں لیکن حضور پاک جس ٹائم قرآن پڑھتے نا حضور ادھروں تلاوت کر دے تو کتاب ادھروں تلاوت کر دے سمجھ آئی دے حضور پڑھتے قرآن پڑھتا حضور کو ہوں گل سمجھ آئیے ہوں وہ شعر بھی سنا دینا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے طرفہ عالم ہے کہ وہ سرکار طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو مصحف پاک ہو حیران بہار عارض حق پہ ہو محبوب دل و جان سے قربان اللہ پاک کی ذات پر حضور دل و جان سے قربان ہے اور اللہ کیا کرتا ہے جواب میں اور حق کرے عرش تا فرش اور حق کرے عرش تا فرش نثار عارض میرے کلیجے کے ٹکڑوں کلام تھوڑا اوکھا ہوندا ہے اعلیٰ حضرت دا مینوں پتہ ہے پنڈ دا ماحول ہے ایڈا ہاتھ ہلکا بھاری نہیں رکھنا چاہیے وہ حدیث پوری سنا دینا وا حضور نے بس پھر وہ انج کر کے ہاتھ پھیریا ہاتھ پھیر کے قبر پہ حضور نے فرمایا حضرت عمر نے کہا سی نا بھی یہ گناہگار بہت ہے نماز جنازہ نہ پڑھو یہ جواب وچ حضور نے فرمایا قبر تے ہاتھ پھیر دیاں فرمایا یا فلان اصحابک یظنون انک من اہل النار واشہد انک من اہل الجنہ یہ سمجھتے ہیں تیرے دوست کہ تو جہنمی ہے لیکن میں محمد کہہ رہا ہوں کہ تو جنتی ہے میرے دوستو میرے بزرگوں حضور نال وفا کرو گے تو پئی دنیا محالف ہوئے یہ مطلب یہ ہے اس حدیث دا پئی دنیا محالف جدوں سرکار عمر پاک جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے جی ہوں اس ویلے کوئی ہو سکتا ہے بلیاں بزرگاں وچ نہیں تو میرے دوستو اگر حضور نال محبت کرو گے نا تو وہ ضائع نہیں جائے گی ایک اور بھی گل جاندیاں عرض کراں حضور پاک نو سارا پتہ ہے کہ کون میرا عاشق ہے تو کون نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ اچھا بولو حضور دیکھ رہے ہیں
ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਮੁਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ बैठा हुआ है, फलाने ज़िले में बैठा है। ये इन टटकों को खबर है तो उसे खबर नहीं जिसकी आंख ने रब का दीदार किया। हर बंदा अपने मुहिब नूं जानदा ते पहचानदा है ते हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने गुलामां नूं जाणदे ने ते हजूर नाल इश्क करो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होएगा। की ना है जी 28 चक 25 चक। अच्छा ये हज़रत किबला पीर गुलाम मुस्तफा गोलड़ी चिश्ती साहब ये आप के दस रहे हो? अच्छा ये जिहड़ा मज़ार है उन्हां दा नाम दसो ना। पीर अब्दुल चिश्ती गोलड़वी माशाअल्लाह। तो गोलड़े वाले नूं इश्क़ रसूल सिखाने की लोड़ ही नहीं, वो तो बाबे हथ रखदियां ही आखिया इस सूरत नूं मैं जान। ओए होए होए ए बुजुर्ग तो किबला बाबे मेरे अली दियां गल्लां ना भुलिया फिर। तोबा 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 जी, फिर तो तुम पहले ही दुनिया के खुश नसीब बंदे हो। पर सिर्फ शर्त यह है भी बाबे दी ये पट्टी ना भुलना। केड़ी भला? ए सूरत है बे सूरत थी बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी बेरंग दिसे विच मूरत थी विच वहादत फटियां जद घड़ियां दसे सूरत राबे सूरत दा तौबा राकी एन हकीकत दा पर कम नहीं बे सूजत दा कोई विरलियां मोती लै तरियां। मेरे कोलों जी केड़ा बिल्ली वाला, बहुत सारे बिल्ली वाले वाक़े ने। अच्छा मैं मौला अली वाला अजराए करम तरन्नुम से सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। चलो जी एक पहली बार पहले शेर पढ़ देते हैं फिर बिल्ली वाली गल कर देते हैं जल्दी नाल जी। वो होने सारा कहानी रोक दे। हाँ इंशाल्लाह मैं हाजिर उस कोल रखे जी। ओ भाई ये शेर पढ़ने से पहले कोई ग्राउंड भी बनाना चाहिए। जो तमन्ना हो ना दरूद पढ़ कर हजूर से कहा करो पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। जेड़ी भी तुम्हारी परेशानी होवे हजूर दरूद पढ़ के क्या करो, ए अल्लाह के महबूब आप अल्लाह के महबूब हो, असां तुहाडे गुलाम हाँ, तुसां अल्लाह नाल रखदे हो डाडा कनैक्शन साडा तुहाडे नाल है, असां तुहाना दे हाँ भावें अल्लाह कोलों लै के दिओ तो भावें जो कुछ पहले दिता होया रब ने उहदे विचों दे दिओ। ठीक है ना। तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी मुराद पाएंगे सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बिल्ली वाला वाक़या भी सुन लो, फरमाइशी प्रोग्राम वाले हो ए कबूल फरमाओ मेरे कलेजे के टुकड़े हो। वो जी गल ये है भाई मौला अली जा रहे सन जंगल विचों लंघ रहे सन, जंगल विच लग गई अग। के लग गई? अग लग गई तो मौला मुर्तज़ा पाक लंघते पे सन तो वो जानवर सड़ते सन। तो इंज होया भी वो सप सी एक तो सड़न लगा है, मौला पाक ते नज़र उहदी पई सप दी। उन्हें कहा भाई या मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मेरी भी ये मुश्किल हल करो तो मैनू तुसां अग तो बचाओ। आप दे जड़े सन ना काफ़ी बड़े बड़े सन बाजू, आपने उस सप नूं जनाब ना इत्थे विच पा लिया तो टुरी पे उन्होंने अग तो उन्होंने बचाया। अगां गए तो एक बिल्ली जड़ी सी ना वो भी बड़ी माड़ी हालत सी। उन्हें कहा भाई मौला मुर्तज़ा पाक मेरी भी मदद फरमाओ। आपने वो बिल्ली दूसरे काफे च वाड़ ली। ठीक है या मुंडे ते बा लई या इधर सवार कर लई नाल लै। अगां जदों वो निकल गए उस खित्ते विचों जितने खित्ते विच जितने हिस्से विच
جتنی اس جگہ وچ اگ سی اتوں نکل گئے تو آپ نے فرمایا سپ نو چل ہوں نکل تے جا تے اگ ختم ہو گئی. وہ سپ نے کہا بھی میں نہیں نکلنا جب تک وڈ نہ لواں، پہلے میں کٹاں گا پھر نکلاں. ہوں سپ ہی ہوندا ہے. تو آپ نے بالکل انج ہی ہے سپاں دے پت مت نہیں بنتے. وہ جناب نے فرمایا نکلو نے کہا میں جب تک کاٹ نہیں لوں گا نکلوں گا نہیں. وہ بلی نے یہ بات سن لی، بلی یہ گل سن لئی تو بلی نے کہا مولا پاک نو عرض کی کہ اجازت ہوے تے میں گل کراں. آپ نے فرمایا کر لے. انہیں کہا میں تیرا منہ ویکھنا چاہتی ہاں بھئی اس منہ نو چومنا چاہتی ہاں جیڑا منہ شیر خدا نو وڈے گا ایڈی وڈی شان ہے جدی اونوں تو وڈے گا تینوں تو سلام کرنا چاہیے باہر تے نکل ذرا زیارت کراں میں تیری. تو سب نے انج منہ باہر کڈیا تو بلی نے ماریا پنجا تو سب کڈ کے اتنے سٹ دیتا مار دیتا. اب مولا علی بڑے خوش ہوئے. انہاں حل تو اونج بھی کر لینا سی بلی دے بولن تو پہلے ہی، لیکن آپ نے بلی نو موقع تھا فرمایا پہ چل تو ہی حصہ ملا لے. نہیں سمجھ آئی؟ حال تو نہ کر ہی لینا سی. وہ بڑے خوش ہوئے پہ بلی کے من میں بڑی محبت ہے ہماری پیار ہے. وہ بلی کو بلایا آپ نے تو وہ کنڈ دے آپ نے ہاتھ پھیرے اور فرمایا جا تیری کنڈ نہیں لگے گی، تیری کنڈ. ہوں تسی بلی نو بنو چارے ٹنگاں مینارے پاکستان دا مینار تک ہے نا یا اتنے بھی تھوڑے وڈے وڈے جڑے مینارے اتوں چارے لتاں بن کے سٹو اتوں تھلے دی کنڈ نہیں لگے گی بدیاں لتاں لگن گی. حالاں اے بلی او نہیں جہدے تے ہاتھ پھیریا اللہ جانے او کیڑی بلی ہے. ساری نسل رنگی گئی، ساری نسل. اس واسطے میں آدھا ہاں سیداں دا بھی احترام کرو، سیداں دا جتھے سید نظر آوے کدے بکواس نہ کرنا اگرچہ بے عملی کیوں نہ ہو. ہاں صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ جب تک اس کا خراب نہ ہو تو سید واجب التعظیم ہے. پاویں داڑھی منڈے ہون تساں جا کے چومنا ہاتھ چومنے تانوں لب جائے گا جو لبنا چاہیے. منکر نہ بنیو. یہ جڑے رگڑے نے یہ بھی میں سیداں دے نانے دی محبت بھی چلاندا پیا تے سیداں دے غلاماں دے غلام آساں غلاماں دے غلام. اہل بیت کی محبت نہ ہو تو حضور کی محبت مل ہی نہیں سکتی. یہ بات یاد رکھنا. جتھے کدے کوئی سید نظر آوے او دی تعظیم. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی کسی سید کو یہ بول دیتا نا مثال کے طور پر تھوڑا کہنا ہے احمد خیال ہے، خیال تو اونج ہی منڈیا ہے. مثلا ہوں میں آکھاں بھائی احمد حقیقت ہونی چاہیے، احمد خیال تو احمد حقیقت. ہوں احمد خیال تو نہیں نا پتا. تو مثلا اگر سید ہے نا، یہ فرض کیا میں ایگزامپل دے رہا ہوں مثال، مثلا سید احمد اگر نام ہو نا تو کوئی اعلیٰ حضرت کے سامنے کہتا ہے بھائی احمد گل سنی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ فرماتے تجھے شرم نہیں آتی سید صاحب کو ایسے بلا رہے. فرمایا سادات کی تعظیم کرنے والا نری شفاعت پا جائے گا. کدے بھی سادات دی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. کدے انہاں دی مثال پتہ ہے بے عمل سیداں دی بھی جنہاں دے اعمال بھی درست نہ ہون. کئی واری میں داڑھی منڈے کئی سیداں دے نا تو کئی واری اسٹیجاں تے میں ہوندا وا یا بابا صاحب دی کوئی اولاد چوں ہوئے یا بزرگاں دی کسے بھی بڑے تو میں اگر اس کا کوئی خلل ملل نہ ہو یہ شرط ہے تو مثلا عقیدہ اس کا صدیق پاک کے لیے عمر پاک کے لیے گڑبڑ تو میں اس کے پاؤں چوم لیتا ہوں تو عام بندے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ان کا حکم ہے منسوخ آیات کی طرح. منسوخ قرآن دیا منسوخ آیتاں نہیں انہاں دا حکم یہ ہے. مثلا انہاں دے جیڑا یہ بدعملی کرن او دے تے عمل نہیں کرنا او دے تے عمل لیکن انہاں دا ادب نہیں چھڈنا. جس طرح منسوخ آیات نے نا یعنی تسی انہاں نوں قرآن وچوں کڈ نہیں سکدے کڈ سکدے لیکن وہ جدوں پڑھو گے ثواب ہوئے گا کہ نہیں گناہ مٹن گے کہ نہیں. جب سید کیوں چومو گے تو تمہارے گناہ بھی مٹیں گے. فائدہ اللہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس یہ ایک ہی فرق ہے ذہن میں رہے، بس صرف ایک گل ذہن چ رکھنی ہے کہ انہوں دا عقیدہ سرکار پاک کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے درست ہو، اور صحابہ پاکوں کے لیے بھی درست ہو، بالخصوص شیخین جو ہیں ان کے لیے بھی بالکل اوکے ہو، تو بس پھر آپ تعظیم کریں اور تعظیم کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح دیکھو نا، آپ کی امی جان ہے، میں مثال آخری دے دوں، لمبی ہو گئی گل بہت، معافی دینا، آخری گل کرن دیو۔ امی ہیں آپ دی امی جان، اچھا وہ پاویں امی تہاڈی نماز نہیں پڑھتی، پڑھنی تو چاہیے نا، اچھا بولو، سارے بولو نا جی، پڑھنی چاہیے نا، لیکن اگر وہ ایک پڑھتی ہے، ایک نہیں پڑھتی، دو پڑھتی ہے، ترے نہیں پڑھتی، ترے پڑھتی ہے، دو نہیں پڑھتی، تو آپ دا کم ہے کہ آپ امی نو کہو یہ حکم ہے، بولو نا، آپ نے وہ پاؤں چومنے نے، اور آپ دی جنت وہ پیراں تھلے ہے، آپ نے تعظیم کرنی ہے، تو آپ کی تعظیم کی وجہ سے رب آپ پر فضل فرما دے گا۔ بلکہ اگر والدہ یا والد کے پاس ایسا عمل دیکھو جو تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں بھی ہے، اس پر تو ویسے ہی صبر کا حکم ہے، جو شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے تو اس پر بھی آپ ان کو پیار اور محبت سے راہ راست پر لاؤ۔ راہ راست پر امی جی نماز پڑھنی چاہیے، امی جی قرآن پڑھنا چاہیے، امی جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج میں نے ایک حدیث شریف سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ذکر اذکار کرتی ہیں اللہ ان کے گھروں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ انج کر کے طریقے نال کر کے پیار نال، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے دو ماریاں ماں نو تو دو پیو نو، یہ تو بندہ سیدھا نیرا دوستی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا بھائی ماں تے پیو دے سامنے اچھی آواز کرنے والا بندہ بھی خیر تو محروم رہندا ہے۔ فرمایا وخفض لہما، ان کے سامنے جھکا دے اپنے پروں کو، اے جناح اے انہاں نو کہندے نے مونڈیاں نو، مونڈے تھلے کر دے۔ ایک صحابی آن کے عرض کی میرا ابا میرے کو پیسے منگدا، کام شم کوئی نہیں کردا، مزدوری میں کردا وا، میرے کو پیسے منگدا ہے۔ ابا بھی آ گیا حضور دی بارگاہ، حضور نے فرمایا دس تو ایک کردا ہے گا؟ انہیں کہا اینو یہ پوچھو بھائی جڑے پیسے میں دے کولوں لیندا وا تیری پھپھی تو علاوہ تیری ماں تو علاوہ کسے دے خرچ کیتے میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی دس۔ اس نے عرض کی حضور یہ گل تو ابا صحیح کردا ہے، میرے کو پیسے لیندا ہے یا میری ماں نو دیندا ہے یا میری پھپھی نو دیندا ہے۔ حضور نے فرمایا اج تو بعد اعتراض نہ کریں تو میری دربار وچ آویں نہ جے اعتراض کریں تو سن تو بھی اپنے پیو دا ہے، تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہے، انتا و مالو کا لے ابی کا، یہ عربی کے لفظ ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ماں پیو دا ادب، پیر استاد دا ادب، صرف پیر اس ویلے واجب التعظیم نہیں۔ میں تو بڑے پھٹ کر یہ باتیں کرتا ہوں، کچھ گلاں ساڈے کولوں تے کرن نہیں ہوندیاں سٹیجاں تے بہت، اور امت کو ہم جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت جاگے اور حضور کی محبت میں کھڑی ہو جائے۔ اس وقت پیر واجب التعظیم نہیں ہے جس ٹائم پیر حضور پر نور سے وفا چھوڑ دے۔ گل سمجھ آئیے کہ کو نہیں آئی؟ جدوں حضور نال وفا چھوڑ دے، اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ اچھا جی قبلہ بے پناہ شکریہ، بے پناہ مہربانی۔ ہن تہاڈا نام لینا حضرت قبلہ حافظ بول بولے چمنستان مدینہ، ہن پتر نام لین دے مینوں، تقریر ہو گئی، انہاں دا شکریہ، سارے دا شکریہ۔ اچھا جی اچھا، میں حضور پوری کوشش کروں گا کہ میں حضرت کی زیارت کرنے آؤں، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ میں حضرت کا سخت میں اعلان بھی کر دیتا ہوں، ٹھہرو اعلان بھی سن لو۔ یہ کدوں ہے جی؟ 15 مارچ۔ اچھا جی 15 مارچ بروز سوموار صبح 9 بجے تا بعد نماز ظہر حضرت قبلہ پیر سائیں سید غلام حسین شاہ بخاری نقشبندی مجددی غفاری، یہ ہے سندھ کے علاقہ ایک جگہ ہے جی کمبر شریف۔ کیڑا شریف؟ ہاں جی، میں اسے حاضر ہویا، بیان بھی میرا ہوا ہے۔ حضرت صاحب کامل اللہ دے ولی نے، یہ دماغ ہی رکھنا کہ میں کہ کامل ولی نے، اللہ پاک دے کامل ولی نے سید غلام حسین شاہ صاحب۔ جیڑا بندہ انہاں دی زیارت کر سکے ضرور کرے،
انہوں دنیا وچ بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت وچ بھی ہوئے گا. کامل ولی ہے. میں حضرت کی کرامات کو جانتا ہوں اور حضرت کے